جو ابھی تک بولتے قرآن کو سمجھا نہ ہو، رحل پار رکھے ہوئے قرآن کو سمجھے گا کیا؟ جو ابھی تک بولتے قرآن کو سمجھا نہ ہو، رحل پر رکھے ہوئے قرآن کو سمجھے گا کیا؟ خود جو اپنے باپ کے ایمان سے واقف نہیں، وہ علی کے باپ کے ایمان کو خود جو اپنے باپ کے ایمان سے واقف نہیں، وہ علی کے باپ کے ایمان سمجھے گا کیا؟ حکم ہے کاشف بھائی کا، یہ 4 میں سے مرثیے سے قبل اور آخری سن لیجیے۔ حافظ علی صابر صاحب علیہ مقامہ کے 4 میں سے ہیں مولا علی کی شان میں، ملاحظہ فرمائیے بس آخری 4 میں سے، اس کے بعد مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ آخری 4 میں سے عرض کر رہا ہوں، نظر کیجیے گا حافظ علی صابر صاحب کے کہ زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھیں، زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھیں، سر مہر نبوت آج ان کے نقش پا دیکھیں، سر مہر نبوت آج ان کے نقش پا دیکھے۔ تو میں سے سنیے گا، یہ منظر کتنا دلکش ہے کہ پتھر کے خداؤں کو مسیری کا خدا توڑے، محمد کا خدا دیکھے۔ یہ منظر کتنا دلکش ہے کہ پتھر کے خداؤں کو نصیری کا خدا توڑے، محمد کا خدا دے۔ درود بھیج دیں آپ بزار بغیر کسی تمہید کے، جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں مرثیہ پیش کر رہا ہوں، اور آج جو مرثیہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی، اور کیونکہ امام کا تابوت بھی برآمد ہوگا، لہٰذا چوتھے امام کی شان میں مرثیہ ہے۔ اور مرثیے سے قبل میں دیکھیے میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے میرے ہم سے اور مجھ سے کم سے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بے پناہ مراثی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور بے پناہ مرثیے کہے بھی گئے ہیں چوتھے امام کی شان میں، مگر عموماً مصائب کے بند زیادہ ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، مگر یہ جو مرثیہ یہ علامہ نسیم امروی صاحب علیہ مقامہ کا تصنیف کرتا ہے، اس مرثیے کی حضور خاصیت یہ ہے کہ اس میں امام کے بھرپور فضائل ہیں، اور یعنی شروع کا جو اس کا یعنی جز ہے اس میں بھرپور فضائل ہیں، اس کے بعد جو امام نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا دربار یزید، اس کا ایک منظر ہے، اور پھر مصائب کے چند بند ہیں۔ تو یوں تو بڑا طویل مرثیہ تھا، میں نے بہت کم بند انتخاب کیے ہیں فضائل و مصائب کے، آپ حضرات متوجہ رہیے گا۔ اور یہ میں مرثیہ جب بھی جہاں بھی پڑھتا ہوں تو میں یہ دستے ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ حضرات مولا عباس کے فضائل سنتے ہیں، مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، اسی طرح سے چوتھے امام کے بھی فضائل ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیج دیں عظمت ملاحظہ کیجیے گا، عرض کر رہا ہوں مطلب آپ کی خدمت۔ نبی رہے اسد کردگار ہیں سجاد، نبی رہے اسد کردگار ہیں سجاد، جلالت شہد دلدل سوار ہیں، سجاد حشم میں ہاشم گردوں وقار ہیں۔ یہاں سے سنیے گا فضائل ملاحظہ کیجیے، چوتھے مولا کے حشم میں ہاشم گردوں وقار ہیں، سجاد
اور یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہے. یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہے. سجاد قدم میں دم ہے، شہ دستگیر کی صورت. قدم میں دم ہے، شہ دستگیر کی صورت. علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی صورت. علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی صورت. اب فضائل سنیے چوتھے امام کے، کیا دبدبا تھا. اور بزرگ تشریف فرمائیں، تاریخ کی روشنی میں بند پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا ایک ایک مصرع، پوری توجہ ملاحظہ کیجئے. وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت. وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت. دلیل سنیے گا تیسرے چوتھے میں سنیے کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت. سنیے گا کہ ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت. دیکھیں مرثیہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. چوتھا مصرع جو پڑھنے جا رہا ہوں تاریخ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے. وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت. ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت. حوصلہ بڑھا رہے ہیں. بیت سنیے گا، نتیجہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. شاید اس رخ سے فضائل کا گوشہ آپ نے نہ سماعت فرمایا ہو. ملاحظہ فرمائیے گا تاریخی ہے نا یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا. اب بیت سنیے گا، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت. بیت ملاحظہ کیجئے کہ حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے تھے. بیعت کا ہی تو سوال تھا نا. جی جی ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت. حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی 72 تھے یہ اکیلے. حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی 72 تھے. یہ درود بھیج دیجئے محمد. اب اس بند بطور خاص فضائل ملاحظہ کیجئے گا، عرض کر رہا ہوں ایک ایک مصرع سنیے گا، خاص طور سے بیت. یہ ہیں مجاہد راہ خدا شجاع ازل، جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل. جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل. جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب محل. اب بیت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی تو ہوا کیا. سنیے گا، جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خون علی آ گیا کلائی میں.
سمٹ کے خون علی آ گیا کڑائی میں. اس بند میں بھی بیعت کے لیے آپ حضرات کی پوری توجہ. دیکھیے امام کا تو لقب سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے, مگر جو اصل نام ہے امام کا علی بن حسین, وہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. تو اب بیعت عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا اس بند کی طور خاص. دیکھیے گا عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی فکر ہے ان کا بیان. صلی اللہ درود بھیج دیجیے محمد بیعت دیکھیے گا. نبی کی فکر ہے ان کا بیان. صلی اللہ وہی دہن وہی لب اور زبان. صلی اللہ حسن حسین کے دل اور جان. علی کی شان محمد کی آن. اب بھائی سنیے کہ ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو. ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو. من نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو. نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو. علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد, پنجتن سے کیا رشتہ ہے مولا کا, سنیے گا. علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد, حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد, حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد, حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد, حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد. ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد. ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد. بھائی علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد. علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد. ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد. ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد. نبی کے خلق کے وارث, یہ خلق کے مختار. سنیے فضائل چوتھے امام کے, عرض کر رہا ہوں. حرم کے قافلے کے حق میں قافلہ سالار. زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار. بندھے تھے ہاتھ مگر صدق کے علم بردار. اب امام کا سفر اور بیعت سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے. سنیے گا, عرض کر رہا ہوں یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے. میں امام وقت تھے بالکل رسول بن گئے. امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے. دیکھیے دو بند اور سن لیجئے. خطبہ جہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے یہ دو بند ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے امام نہ ہوتے تو دین کا کیا ہوتا, حدیثوں کا کیا ہوتا, قرآن کا کیا ہوتا, نبی کی سیرت کا کیا ہوتا. سنیے گا دو بند مسلسل بھرپور فضائل دونوں بند. عرض کر رہا ہوں, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کہ نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال, نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال بیان غیر تھا کچھ اور کچھ روایت آل. مگر شہید ہوئے جب حسین صدق میں قال, انہی کے ساتھ ہوا دفن سب کو ماضی و حال. بیعت سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی, چھٹا مسئلہ سنیے, اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی. تو ہر حدیث میں غیروں کی بات
عابد زیجاہ سے جری ہوتے، اگر نہ عابد زیجاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے، نہ شہر علم، نہ حیدر نہ حیدری ہوتے، نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے۔ اب بیت سنیے گا، کر رہا ہوں، نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے، خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی اگر نہ ہوتے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی، مت کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی۔ ملاحظہ کیجئے گا، بس یہ آخری باب ہے فضائل میں عرض کر رہا ہوں، دربار یزید کا وہ مشہور خطبہ جو امام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا کیا دبدبا تھا، کیا ہیبت، چند بند انتخاب کیے میں نے، بس یہ آخری مرحلہ ہے فضائل کے باب میں۔ بہیں تجمل شاہی نگاہ حاکم شام، خدا کی لعنت ہے، اٹھیں بچشم خماری سوئے امام انام، بسد غرور حکومت کیا شقی نے کلام۔ دیکھیے ملون کیا کہتا ہے، بے شمار، بسد غرور حکومت کیا شقی نے کلام، کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام، جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پایا، حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا۔ بے شمار اب ملاحظہ فرمائیے گا، اس ملعون نے اپنے نجس زبان سے امام کا نام لیا، اب مولا کا جواب، اس سے پہلے غیظ آیا امام، اور جو حضرات وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے خدا کرے وہ جلد سے جلد، کہ وہ دربار کیسا تھا، یعنی لشکر، سپاہی، فوجی سب اس کے تھے، اور امام تنہا تھے، مگر حیدر کرار کے پوتے تھے، مولا عباس کے بھتیجے تھے، امام حسین کے بیٹے تھے۔ سنیے گا تیور چوتھے امام کے بھرپور فضائل عرض کر رہا ہوں، بس یہ مصرع ذہن میں رکھیے گا، اس ملعون نے، اس خبیث نے کہا کہ حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا۔ کوشش کروں گا کہ ادا ہو سکے، آپ حضرات متوجہ رہیے گا، عرض کر رہا ہوں، یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار، کیا ہیبت مولا کی، یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار، تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار، تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار، لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار، تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار۔ اب جواب ہے بیت میں، اور یہیں سے جواب ہے مولا کا، ملاحظہ فرمائے گا، حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا، اب کہا ڈپٹ کے، سنیے گا تنہا ہے امام، کہا ڈپٹ کے طریق بیان سنبھال شقی، مولا فرماتے ہیں کہا ڈپٹ کے طریق بیان سنبھال شقی، حسین اور تیری بیعت زباں سنبھال شقی۔ جواب سنیے، اب جواب سنیے گا مولا کا، مولا فرماتے ہیں حسین اور تیری بیعت زباں سنبھال شقی، مولا فرماتے ہیں بھرپور تیور۔ چوتھے امام فرما رہے، ذلیل ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا، اپنے اختیارات بتا رہے ہیں، سنیے گا چوتھا مصرع بھائیوں کے لیے اپنے عرض کر دوں کہ جو لشکر کربلا میں موجود تھا وہ وہاں بھی تھا جب امام خطبہ دے رہے تھے، یعنی سر سعد اور
یہ اس کی پوری فوج یہ بھی وہاں موجود ہے اور امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہو یہ سب بھی سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا امام فرماتے ہیں ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا نحیف و عاجز و بیمار نحیف و عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا کچھ اپنی طرح سے غدار کچھ اپنی طرح سے غدار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے امام اپنے اختیارات بتا رہے ہیں. بیت میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ اپنی طرح سے غدار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے. بے سنیے مولا فرماتے ہیں کہ قیامت آئے جو غصے میں آستین الٹوں. قیامت آئے جو غصے میں آستین الٹوں. ارے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین الٹوں. بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین بند. سنیے گا اس ملون نے مجھے زبان سے امام کا نام لیا حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پائے گا. مولا جواب دیتے ملاحظہ فرمائیے گا بڑا دربار. مولا فرماتے بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا. فضائل امام حسین علیہ السلام بزبان چوتھے امام عرض کر رہا ہوں فرمارے چوتھے امام بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا تیرے لیے بھی بے ذبح عظیم آیا ہے. من نبی کو تو نے بھی ناکا کبھی بنایا ہے. نبی کو تو نے بھی ناکا کبھی بنایا ہے. مگر کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا. کسی ملک نے جھولا تجھے جھلایا ہے. مولا فرماتے ہیں ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے. ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے. زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے. زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے. بند سنیے گا دیکھیے اس بند کا چوتھا مصرع بھرپور تیور کوشش کروں گا کہ ادا ہو سکے. مولا فرما رہے تیرے گھرانے میں یزید سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا. تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا مگر کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا. چوتھا مصرع پوری توجہ. کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا. مصرع سنیے گا بس چوتھا مصرع عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا مگر کسی کا باپ زمین پر ابو تراب.
بات ملاحظہ کیجئے گا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، بیت ملاحظہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کو بندے خدا سمجھتے ہیں. چھٹا مثال سنیے گا، ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں. نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں. نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے بہت سے بند یعنی چھوڑ دیے، تو اس میں جب یہ ملعون آتے ہیں کربلا سے تو یزید پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا، تو یہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس ہم نے ایک حملہ کیا اور سب کو قتل کیا اور قید کر کے اسے روک لیا ہے. تو اب امام بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے بابا نے تلوار چلائی تھی، یعنی کس طرح سے امام حسین نے کس شان سے جنگ کی. 2 یا 3 بند اس حوالے سے ملاحظہ فرما لیجیے، اور وہیں اسی کے بعد ربط مسائل ہے. ملاحظہ کیجیے گا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دہم کو بھی شہم مرداں کی شان سے وہ لڑے. جنگ امام حسین چوتھے امام بیان کر رہے، دہم کو بھی شہم مرداں کی شان سے وہ لڑے، دم دفاع بڑی آن بان سے. مثلا سنیے گا، دم دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے، جو خود ادھر سے بہا اس جوان سے وہ لڑے. جو خود ادھر سے بہا اس جوان سے وہ لڑے، پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے. مولا فرماتے ہیں امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے، کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے مولا امام حسین کی جنگ بیان فرما رہے، کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے. مولا فرماتے حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے. حسام شاہ سے ناری غضب میں گر کے مرے، تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے. تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے، سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے. چوتھا مثال سنیے گا، سوار خون میں، امام حسین کی جنگ ہے، سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے مرے، 1000 مر کے گرے 10,000 گر کے مرے. اب میں سنیے گا، 1000 مر کے گرے 10,000. کیا منظر تھا میدان میں. ملاحظہ فرمائیے، چوتھے امام فرماتے ہیں 1000 مر کے گرے 10,000 گر کے مرے. میں سنیے گا، تصور کیجئے گا میدان کربلا اور امام کی جنگ. مولا فرما رہے ہیں کہ اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے. کیا منظر ہوگا. سنیے گا چھٹا مثال، اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے، لہو تنوں سے بہا اور تن لہو سے بہے. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. آخری
بند اس حوالے کا ملاحظہ فرمائیے گا, پوری توجہ, آپ حضرات نے بہت حوصلہ پڑھا ہے, بس یہ آخری بند پوری توجہ سے سن لیجیے گا. عرض کر رہا ہوں, مولا سجاد اپنے بابا کی جنگ بیان فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میدان میں تیرے لشکر کی کیا حالت تھی. سنیے گا یہ بند, آخری بند اس حوالے سے. عرض کر رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھتے پائیدلوں کے دل بھاگے, یہ رنگ دیکھتے ہی پائیدلوں کے دل بھاگے, وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے, نحیف شیر سے آہو کی طرح یل, نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے, جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے, جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. اب بیت پڑھنے سے پہلے میں آخری بات اپنے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, سنیے گا. آپ حضرات بھی جانتے ہیں, بس اس کو دہرا رہا ہوں کہ بنو ہاشم کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کرتے تھے اور کوئی ان کے سامنے سے بھاگتا تھا تو وہ پیچھا نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اب امام حسین کے سامنے سے جو بھاگا ہوگا تو اس کو بھی امام نے چھوڑ ہی دیا ہوگا. جب چھوڑ دیا ہوگا تو وہ بچ گیا ہوگا, جب بچ گیا تو وہ وہاں کھڑا ہوا امام کا خطبہ بھی سن رہا ہے, اب وہ وہاں موجود ہے اور وہ امام کا خطبہ سن رہا ہے. اب امام پہچانوائیں گے. ملاحظہ فرمائیے, میں کوشش کروں گا کہ ادا ہو جائے, آپ حضرات میری طرف دیکھیے گا. عرض کر رہا ہوں, میں پوری توجہ آپ سب کی. ملاحظہ فرمائیے, مولا فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھتے پائیدلوں کے دل بھاگے, وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے, نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے, جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. مولا فرماتے ہیں یہ تیغ پھینک کے جامہ سمیٹ کر بھاگا. چھٹا مثال سنیے گا, جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. یہ تیغ پھینک کے جامہ سمیٹ کے بھاگا, وہ ہاتھ جوڑ کے دامن لپیٹ کے درود بھیج دیجیے محمد. ملاحظہ کیجیے گا چند بند. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا مسجد قبل کہ اس کے بعد جب چوتھے امام کے ہمراہ, چوتھے امام کے ساتھ اہل حرم مدینے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے رسول خدا کے مزار پر رکتے سنتے رہتے ہیں آپ ذاکرین سے, خطبہ سے, علماء سے روایت پوری ہے. بس اسی حوالے سے چند سن لیجیے کہ کس شان سے یہ قافلہ گیا تھا اور کس شان سے واپس آیا ہے. چند فغان و مجلس و ماتم میں کاٹ کر وہ سفر, وطن کے پاس پکاری یہ دختر حیدر. جناب زینب کیا فرمائے, وطن کے پاس پکاری یہ دختر حیدر, سلام اے میرے نانا کے بلدہ انور, مدینہ نبوی اب مجھے قبول نہ کر. شہزادی فرماتی ہے مدینہ نبوی اب مجھے قبول نہ کر, تمام اپنے عزیزوں کو کھو کے آئی, میں کربلا میں بھرے گھر کو رو کے آئی. شہزادی زینب فرماتی ہیں اپنے نانا کے مزار پہ,
ہماری گلا نہ یاد مجھے وہ سوئے سفر جانا، وہ محملوں کے قریب بھائی جان کا آنا، قنات روک کے عباس کا مجھے لانا، وہ ہاتھ تھام کے ناقے پہ آپ بٹھلانا، پھری ہوں یوں کہ وہ سب اقربا بھی سر پنے، یہ دن ہے آج کہ ثابت رضا بھی سر بنے، یہ دن ہے آج کہ ثابت رضا بھی سر پر نہیں۔ ادھر نبی کے مدینے میں عید گھر گھر ہے، یہ شور ہے کہ وطن میں ورود سرور ہے، خوشی میں کوئی جوان محو ذکر اکبر ہے، کسی کو شوق جمال نشان حیدر ہے، یہی ہے غل کہ شہ مشرقین آتے ہیں، چلو مزار نبی پر حسین آتے ہیں۔ سنیے گا، یہی محل مجلس ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سید الشہداء، بس چند منٹ۔ اچھا یہ خبر جو ہے جب بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی تو وہاں کیا عالم ہوا، کیا حال تھا، سنیے گا۔ چلو مزار نبی پر حسین آتے ہیں، محلہ بنی ہاشم میں جب گئی یہ خبر تو جمع ہو گئی سب عورتیں بطول کے گھر۔ کسی نے ہنس کے کہا شکر خالق اکبر، کوئی یہ فاطمہ صغریٰ سے بولی چلا کر، مریض تیرے مسیحا پھرے مبارک ہو، شفا ہوئی تیرے بابا پھرے مبارک ہو۔ جناب صغریٰ وہ خاتون اس محلے کی کہتی ہے سفر سے بنت علی شاد کام آتی ہیں، وطن میں خواہر شاہ انام آتی ہیں، حرم میں ہو کے ذویل احترام آتی ہیں، تمہاری مادر عالی مقام آتی ہیں ہر ایک شے کو، ابھی دیکھ بھال لو صغریٰ، وہ ننھے بھائی کا جھولا نکال لو بس سنیے گا چند منٹ، وہ ننھے بھائی کا جھولا نکال لو صغریٰ۔ اب یہاں جب اہل بیت تشریف لاتے ہیں تو کیا کیفیت ہے، سنیے گا۔ قریب آئی ادھر اطرت جناب امیر، وہ گرد راہ رخوں پر وہ غم سے حال تو ہی، کبھی فغاں تو کبھی ذکر ظلم فوج شریر، قدم قدم پر یہ پیغام پکارتا تھا بشیر، سفر میں فاطمہ کے نور عین قتل ہوئے، مدینے والوں تمہارے حسین۔ سنیے گا جناب زینب کیا فرمانی ہے رسول اللہ کی قبر پہ، فرماتی ہے کسی کا غل تھا کہ بازار میں گئی نانا، شتر پا بلوائے کفار میں گئی، نانا غضب ہے مجلس میخار میں گئی، نانا یزید نحس کے دربار میں گئی۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ شقی کی بزم میں کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، نانا 1000 ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا، 1000 ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا۔ کسی نے فاطمہ صغریٰ سے بھی یہ جا کے کہا نبی کی قبر پر اتری ہے آل خیر ورا، یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام ہدا، وہ شاد حضرت ام البنی وہ خوش صغریٰ، یہاں جو آئیں تو کچھ اور ہی سما دیکھا کہ چند بیویوں کو محل فغاں دیکھا۔ سنیے گا کیا دیکھتی ہیں جناب صغریٰ اور جناب ام البنین کہ نبی کی قبر پر وہ بے قرار پیٹتی ہیں، علم میں خاک بسر سوگوار، پیٹتی ہیں فغاں میں سینہ و سر بار بار، پیٹتی ہیں سیاہ لباس میں وہ دل فکار، پیٹتی ہیں لہد پا ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی ہے کہ غم سے دیکھنے والوں کی جان کھنچتی ہے۔ یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افگار، تمہارے حال پا بی بی نہ صبر ہے نہ قرار، کہاں سے آئی ہو، کیا نام ہے، میں تم پر نثار، خبر ہو کچھ تو کہو حال سید ابرار، سنا تھا ہم نے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں۔ بس جناب زینب کا جواب سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی، 5 بند ہیں آخری اور مجلس تمام ہے۔ سنیے گا جناب زینب کا جواب، شناخت کر کے یہ بولی بدرد و رنج و تاب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو تم بھی آپ،
रसूल रब की नवासी हूँ, बिनते ज़ैग़म रब, मैं वारी फातिमा तेरी फूफी हूँ मैं ज़ैनब, मैं वारी फातिमा तेरी फूफी हूँ मैं ज़ैनब। बेटा बदल गई मेरी सूरत, वो गम शदीद हुए, मैं कैद में गई, बाबा तेरे शहीद हुए। बस आखिरी 4 बंद और मजलिस तमाम सुनिएगा। मैं कैद में गई, बाबा तेरे शहीद हुए। जनाब ज़ैनब जनाब सुगरा से बयान करती हैं, सफर में कासिम बेपर भी मर गए, सुगरा फूफी के दोनों दिलावर भी मर गए, सुगरा मेरे जवां अली अकबर भी मर गए, सुगरा तुम्हारे नन्हे बरादर भी मर गए, सुगरा सुनानियों ने जिगर रख दिया जो बरमा के, गिरी जमीन पर सुगरा मरीज गश खा के। 3 महीना मजलिस तमाम सुनिएगा। शहजादी ने कुछ नाम गिनाए हैं, एक नाम नहीं लिया, और जनाब उम्मुल बनीन भी वहाँ मौजूद है। बस सुनिए, 3 महीना मजलिस तमाम हो जाएगी। लहद पर शोरे फुका से बपा हुआ महशर, तड़प के रह गई उम्मुल बनीन खस्ता जिगर, सुनी खिलाफे तवक्को जो करबला की खबर, असा को टेक के उठी जलाल में भरकर। सुनिएगा पहले, असा को टेक के उठी जलाल में भरकर, कहा ये दुख्तरे ज़हरा से क्या न था अब्बास। खुदा आपको किसी गम में ना सिवाय गम में। बस सुनिएगा, मजलिस तमाम हो गई। कहा ये दुख्तरे ज़हरा से क्या न था अब्बास, ये जुल्म हो गए और देखता रहा अब्बास। ये जुल्म हो गए और देखता रहा अब्बास। आखिरी 2 बंदों में तमाम है। शहजादी उम्मुल बनीन फरमाती है कि शहीद हो गए मख्तल में सब, ये माहिरा था, सर उसने क्यों ना कटाया बजाय शाहे होता। मुझे पिसरने इलाही कहीं कभी न लगा, मैं अब बतूल को क्या मुंह दिखाऊंगी मौला। शहजादी फरमाती है, कसम खुदा की ये तकसीर मैं न बख्शूंगी, जो यूं हुआ है तो फिर शीर मैं न बख्शूंगी। आखिरी बंद और मजलिस तमाम है। सुनिए जनाब ज़ैनब का जवाब और मजलिस तमाम है। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती है, जो यूं हुआ है तो फिर शीर मैं न बख्शूंगी। आखिरी बंद जवाब सुनिएगा जनाब ज़ैनब का। फरमाती हैं, वो रो के बोली कि अम्मा ये बात लब पर न लाओ। सुनिए आखिरी बात, वो रो के बोली कि अम्मा ये बात लब पर न लाओ, वो मेरे भाई के शहदा थे, उन पर ऐश न खाओ। मेरे आखी की मोहब्बत मुझे न याद दिलाओ। सुनिएगा मिसाल जनाब ज़ैनब जनाब उम्मुल बनीन से फरमा रही है, मेरे आखी की मोहब्बत मुझे न याद दिलाओ। ये देखो बैठी हैं भाभी, इन्हें गले से लगाओ। आखिरी बैतों में तमाम सुनिए, ये देखो बैठी हैं भाभी, इन्हें गले से लगाओ। वो मरते मरते मुतिए इमाम बन के रहे। आखिरी में शहजादी ज़ैनब फरमा रही है, वो मरते मरते मुतिए इमाम बन के रहे, ये लौंडी बन के रही, वो गुलाम बन के। जल्दी
सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। डूबता सूरज चरखे पलनी पर, डूबता सूरज चरखे पलनी पर, जाम लहू का बना हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। के शहर भी रख गए मन में, कैसा हुआ अंधेर ये मन में। आमद आया कहने में, अश्र का आग रुका हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। खून में डूबा जलती ज़मीन पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। भाई समीर होए न ठोकर, आए तमाचे बीन गया है। सारो पास के मुझे मुझे रुक, सारो पास के मुँह न